قائم سے عشق اور اس کی تشنگی اور ان کے زمانہ کو دیکھنے کی آرزو ہمارے ائمہ نے بھی فرمائی، بالخصوص امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرمایا کرتے تھے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں قائم کا زمانہ پاتا میں بھی ان کی خدمت کرتا، ان کی نصرت کرتا، یعنی اشتیاق نصرت، یہ جذبے ہمارے اماموں سے ظاہر ہوئے ہیں، آگے پھر ان کے شاگردوں میں بھی تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اشارہ کروں گا اس کی طرف۔ یہ واقعہ جو ہے جناب ابو علی دیبل بن علی بن رزین خزائی، جناب دیبل خزائی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، شاعر اہل بیت، اور بالخصوص امام رضا صلوات اللہ علیہ کے دور میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا نام تھا، بہت شہرت پائی۔ یہ ملک جو ہے سرزمین ایران امام ہشتم کی سرزمین ہے، اور ایک واقعہ جو ہے مولا کی زندگی کا جس میں جناب دیبل نے امام مہدی کا ذکر کیا مولا کے آگے اشعار کی صورت میں وہ واقعہ صرف آپ کی خدمت میں بیان کروں گا بس۔ جناب دیبل کا ہلکا سا تعارف یہ ہے کہ 148 ہجری میں پیدا ہوئے، 246 ہجری میں شہید ہوئے، 98 سال ان کی عمر تھی، 60 سال انہوں نے شاعری کی۔ 60 سال کے بارے میں جناب جاحظ لکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب اس نے محمد والے محمد کی شان میں شعر نہ کہا۔ جناب دیبل بہت بڑے شاعر تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب دیبل یہ کہا کرتے تھے، چونکہ مکتب اہل بیت سے وابستہ تھے اور آل محمد کے شاعر تھے، ہمیشہ ان کو جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو جناب دیبل کا یہ جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ میں 50 سال سے پھانسی کی جو لکڑی ہے، جس لکڑی کو گاڑ کے انسانوں کو پھانسی لگایا جاتا تھا، کہتے ہیں وہ لکڑی میں نے اپنے کمر پر اٹھائی ہوئی ہے۔ 50 سال سے میں نے اپنی موت کی، اپنی پھانسی کی اس چوب کو، چوبے دار کو اپنی کمر پہ، اپنی گردن پہ رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ آل محمد کی محبت میں مجھے اس چوب پر لٹکائے۔ یہ جناب دیبل کے جملے، بہت بڑا شاعر، مبارز، مجاہد شاعر، اور مولا ہمارے 8ویں امام بہت زیادہ محبت کرتے تھے دیبل سے۔ یہ وہ دیبل ہے کہ جسے ایک دفعہ امام نے اپنا لباس بخشا، اس نے بڑے بہترین اشعار کہے، اور مولا نے کہا دیبل تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا مولا اپنا جبہ، اپنا لباس مجھے دے دیں۔ امام نے اپنا لباس اتار کر اسے دے دیا دیبل کو، اس نے اسے لپیٹ لیا، اور جب واپس چلے تو اب ان کے پیچھے مختلف لوگ جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی لباس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دے، تو یہ نہیں دیتے تھے، لیکن کم کے قریب آ کے یہ بیچارے ان کو لوٹ لیا قومیوں نے، ان سے وہ لباس کھینچ لیا، اور وہ پتہ نہیں کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے تبرک کے طور پر، وہ بھی اپنے ہی تھے، شیعہ ہی تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب دیبل ایک دفعہ مولا کی خدمت میں پہنچے، ان کی قبر مبارک شوس میں ہے، اہواز میں ان کو شہید کیا گیا تھا، اور شوس میں ان کا مقبرہ ہے، اگر اللہ توفیق دے تو ضرور جناب دیبل کی قبر مبارک کی زیارت ہو۔ انہوں نے ایک دفعہ 8ویں امام کی خدمت میں موجود تھے، تو مولا نے کہا دیبل کچھ سناؤ۔ اب انہوں نے شعر کہنے شروع کیے۔ یہ شعر ہمارے وقت کے امام کے بارے میں، اس نے نام نہیں لیا، 12ویں امام کا نام نہیں لیا، لیکن آپ اس کے اشعار دیکھیں، اور اس اشعار پر جو 8ویں امام کا رد عمل تھا وہ میں بیان کروں گا۔ شعر اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، کہتے فلولا الذی ارجو فی اليوم او غد تقطع نفسی اسرہم حسرات۔ یہ قصیدہ ہے جسے ہماری جو ہے وہ روایات کے اندر قصیدہ مدارس آیات کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں اسے قصیدہ تائیہ بھی کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ فلولا الذی ارجو فی اليوم او غد تقطع نفسی اسرہم حسرات۔ کہتا ہے کہ اگر اس ہستی کے بارے میں کہ جس نے آج یا کل کی امید میرے دل میں نہ ہوتی، وہ ہستی
کہ جس کے آج آنے کی یا کل آنے کی امید میرے دل میں نہ ہوتی تو میں حسرت سے مر جاتا۔ لیکن یہ اصل میں عشق تشیع ہے قائم کے بارے میں۔ اگر امام قائم کی محبت اور ان کے ظہور کی امید نہ ہوتی تو شیعہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ حتیٰ 11 ائمہ کے زمانے میں بھی امید ظہور قائم تھی جس نے تشیع کو باقی رکھا۔ یہ اس محبت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کہنے لگا خروج امام لا محالہ خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات۔ کہنے لگا بالآخر وہ امام بہر صورت خارج ہوگا، بہر صورت ظاہر ہوگا، اور کس طرح ظاہر ہوگا؟ نام خدا سے اور برکتیں لے کر ظاہر ہوگا۔ اور اس کے بعد کہنے لگا یمیز فینا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات، کہ جب وہ ظہور کرے گا تو پھر ہمارے لیے حق اور باطل کو روشن کر دے گا، اور پھر اپنی نعمتوں سے نیکوں کو جزا دے گا اور اپنی سختیوں سے ظالموں کو سزا دے گا۔ اور اس کے بعد کہنے لگا فیا نفس طیبی ثم یا نفس فابشری فغیر بعید کل ما هو آت۔ کہنے لگا اے میری جان تو خوش رہ، یعنی غم نہ کر، اور میں تجھے بشارت دیتا ہوں اس لیے کہ اس کی آمد میں کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا، کوئی دوری نہیں رہ گئی، اس کی آمد نزدیک ہے۔ یعنی مولا کے ظہور کی آمد کو اپنے دل کو، اپنے نفس کو بشارت دیتا ہے، کہتا ہے کوئی زیادہ زمانہ باقی نہیں رہ گیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگا وَلَا تَجْزَئِي مِن مُدَّةِ الْجَوْرِ إِنَّنِي أَرَى قُوَّتِي قَدْ أَذَنَتْ بِالثَّبَاتِ۔ کہنے لگا کہ اے میرا نفس تو اس ظلم و ستم کو دیکھ کر اضطراب کا شکار نہ ہو، بےتاب نہ ہو، کیونکہ میں اپنی طاقت کو دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کب مجھے مولا جو ہے وہ استقامت کا فرمان دیں گے، میں بس اس اذن کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی اپنے اندر اگر میں نے طاقت رکھی ہے تو وہ اس امام کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آخری 2 مصرے ہیں، کہنے لگا کہ فَإِن قَرَّبَ الرَّحْمَٰنُ مِن تِلْكَ مُدَّتِي وَأَخَّرَ مِنْ عُمْرِي وَوَقْتِ وَفَاتِي، اگر رحمان نے اس مدت کو، یعنی اس امام کے آنے کی مدت کو نزدیک کر دیا اور میری وفات اور میری موت میں تاخیر ڈال دی، اس کے بعد کہنے لگا شفیت ولم اترک لنفسی غصہ ورویت منہم منزلی وقناتی۔ اگر وہ امام میری زندگی میں ظاہر ہو گیا اور اگر خدا نے مجھے توفیق دے دی تو میں پھر اپنے اس مصیبت زدہ نفس کو، اپنی جان کو جو ظلم و ستم سے عاجز آ چکی ہے، اس کو شفا دوں گا اور اپنی شمشیر اور نیزے کو دشمنان اہل بیت کے خون سے سیراب کروں گا۔ اب یہ اس نے قصیدہ پڑھا۔ میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، جو میری یہ ساری تمہید تھی، جو نقطہ آخری ہے، کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ قصیدہ پڑھا نا، اس قصیدے کے اندر مولا امام رضا کی خاص حالت تھی۔ امام ہمارے 8ویں امام جو ہیں ان کے چہرے پہ رنگ آ رہے تھے اور ان کے وجود میں خاص جو ہے ایک خاص حالت قائم تھی۔ جب یہ اس شعر پہ پہنچتا ہے نا، جو دوسرا مصرع تھا، خروج امام لا محالہ خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات، کہ وہ امام بالاخر خارج ہوگا، ظاہر ہوگا اور اس میں خدا پہ قیام کرے گا برکتوں کے ساتھ۔ جب اس نے کہا نا اس میں خدا پہ قیام کرے گا وہ امام، تو راوی کہتے ہیں کہ امام رضا اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام رضا اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً اپنا سر جو ہے وہ جھکانا شروع کر دیا، اور سر جھکا کے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور اس وقت حضرت بقیت اللہ کو سلام کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
یعنی شاعر نے اپنا شعر روک دیا، چونکہ سب دنیا جو ہے وہ 8ویں امام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی تو وہ اس نے قصیدہ شروع کیا تھا، دوسرا مصرع پڑھا، جب اس نے کہا خروج و امام ہے، یہی کہتا گیا، امام اپنی مسند سے اٹھتے گئے، جیسے جیسے اس کا مصرع مکمل ہوا اور برکات کا لفظ آیا، دیکھا دنیا نے 8ویں امام زمین کی طرف جھکے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن سر جھکایا ہوا ہے اور دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد ایک جملہ جو میرے مولا نے کہا، فرماتے ہیں اللہم اجل فرجہ و مخرجہ وانصرنا بہ نصرا عزیزا۔ اے پروردگار، یہی امام جس کا دیبل ذکر کر رہا ہے، خدایا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس امام کے ذریعے ہماری نصرت کر، اس امام کے ذریعے میں یعنی رضا اور میرے شیعوں کی نصرت کر۔ عزیزان، یہ احترام تھا میرے مولا کا، اگرچہ ہم جانتے ہیں تکوینی اعتبار سے 12ویں امام کا بھی وقت ولادت ہی نہیں آیا تھا، لیکن مولا بتا رہے تھے کہ جب قائم کا نام آئے، جب ان کا ذکر آئے، جب ان کا زمانہ آئے، تو کس طرح اس امام کا احترام کرنا۔ یہ آداب سے بہت زیادہ کچھ ذکر ہوا ہے مولا کی طرف سے 12ویں مولا کے حوالے سے، چونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی زائر آتا تھا 8ویں امام کے پاس آپ کی زیارت کے لیے، آتا تھا 8ویں امام کی زیارت کے لیے، مولا ذکر کرتے تھے 12ویں مولا۔ عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی زائر بڑی دور دور سے آتے تھے خراسان میں کہ شاہ خراسان کی زیارت کریں، تو 8ویں امام زیارت جب وہ کر لیتا تو 8ویں امام جب نصیحت کرتے اسے تو کہتے میرے مہدی کو یاد رکھنا، اور فرماتے دعائے غیبت کی تلاوت کیا کرو۔ دعائے غیبت، دعائے غیبت کیا تھی؟ دعائے غیبت عزیزان یہی دعائے معرفت ہے جو چھٹے مولا نے جناب زرارہ کو تلقین کی تھی کہ جب بھی غیبت کا زمانہ آئے تو ہمارے شیعہ اس دعا کی تلاوت کریں، اللہم عرفنی نفسک۔ 3 معرفتیں اللہ سے مانگنی ہیں۔ ہمارے رہبر کبیر امام خمینی رحمۃ اللہ کے جو استاد تھے حضرت آیت اللہ ملکی جواد تبریزی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیعوں کو چاہیے ہر نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کیا کریں، ہر نماز کے بعد۔ اور اس دعا کا فلسفہ کیا تھا کہ وہ زرارہ نے سوال کیا تھا چھٹے مولا سے کہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ شیعہ جو کسی حجت کو نہیں دیکھیں گے، وہ کیسے ان فتنوں، ان بدعتوں، ان مشکلات میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے اور اس ایمان کے لیے تیاری کریں گے۔ اس وقت میرے مولا نے، چھٹے مولا نے اس دعا کی تلاوت کی، فرمایا یہ ورد ہے، یہ ذکر ہے اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں 3 معرفتیں ہیں اور تینوں اللہ کا نام لے کر مانگی جا رہی ہیں، کیونکہ دینے والا خالق، معرفت ہمیشہ خالق ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ تیاری ہوتی ہے کب اس کی نگاہ پڑے، کب ہمارے اندر قابلیت پیدا ہو اور کب وہ حفاظہ معرفت کرے۔ بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں پروردگارا ہمیں یہ تینوں معرفتیں عطا کر، خدا ہمیں اس قابل بنا، اگر یہ قابلیت نہیں ہے تو ہمارے اندر یہ قابلیت پیدا کر کہ تیری اور تیرے پیغمبر کی اور زمانے کے ولی کی معرفت ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم ان منتظران، ان ناصرین میں سے، ان شیعوں میں سے ہوں جو مولا کے ظہور کی راہ ہموار کریں، جو مولا کی نصرت کریں، جو اس زمانہ غیبت میں بھی خادم بنے اور زمانہ ظہور میں ناصر بنے۔ بس یہاں میں ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ جو بھی دعائیں ہیں ہمارے حضار کی، پروردگار ان دعاؤں کو قبول فرمائے، حاضرین کے مرحومین، ہمارے مرحومین ان کے درجات بلند فرمائے، بالخصوص اس مرکز کے بانی پروردگار ان کی روح پرفتوح، اور جو بھی جنہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور جو ہمارے یہاں اساتذہ تھے، اراکین تھے، طلاب تھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، آج وقت ہمیں یاد کرنے کا، خود پروردگار ان سب کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔